السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے میتھ کی ڈیفینیشنز اور ایم سی کیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس میں 25 سے 30 نمبر کے ایم سی کیوز اور ڈیفینیشنز آتی ہیں۔ تو ہم نے وہ ایک پلے لسٹ شروع کی ہوئی تھی انگلش میڈیم کی، تو بچے کہہ رہے تھے سر اردو میڈیم کی بھی اسی طرح ہمیں تعریفیں اور ایم سی کیوز کروائیں، تو بیٹا اردو میڈیم کی بھی ہم نے الگ سے پلے لسٹ بنا دی ہے، جس میں ہم ڈیفینیشنز بچوں کو کروا رہے ہیں اور ایم سی کیوز کروا رہے ہیں۔ یہ جو بچے ٹاپر ہیں ان کے لیے بھی ویڈیو امپورٹنٹ ہے، جو بچے ایوریج ہیں ان کے لیے بھی، اور جو پاس ہونا چاہتے ہیں تو تعریفیں اور ایم سی کیوز بھی اتنے ہوتے ہیں پیپر کے اندر کہ ہم ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس ویڈیو سیریز کو ضرور آپ جوائن کریں۔ جو اس کا مکمل ویڈیو ہے اس کی سمجھانے کی، تو وہ بیٹا اسی چینل پہ موجود ہے۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو ضرور بیٹا لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم 9th کلاس کی اسی طرح آپ کو تیاری کرواتے رہے۔ تو آئیے چلیں جی، چیپٹر 2 جو ہے اردو میڈیم کی تعریفوں کا اور ایم سی کیوز کا، وہ کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو بیٹا دیکھیے گا۔ جی تو بیٹا ہمارا یونٹ 2 لاگرتھم کلاس 9th میں، اچھا اس چیپٹر اردو میڈیم کے لیے اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں، وہ آپ لوگ دیکھیے گا۔ تو پہلی ڈیفینیشن ہے سائنسی ترکیب کی تعریف کیجیے، انگلش میں اس کو سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں۔ اب سائنسی ترکیب آپ کے پاس جیسے کہ ہم نے پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسا کہ فرض کرو ہمارے پاس ایک نمبر لکھا ہوا ہے 8 7 اور یہ 3 0، تو اس کو اتنے بڑے نمبر کو ہم لکھتے تھے کہ سب سے پہلا نان زیرو نمبر 8 لکھ کر اس کے بعد پوائنٹ، پھر بچے ہوئے نمبر، پھر ملٹی پلائی 10 لگا کر پھر دیکھتے تھے 1 2 3 4 چار نمبروں کے بعد پوائنٹ لگانا تو یہ پاور 4۔ اس طرح کی جو فارم بناتے تھے اس کو سائنسی ترکیب بولتے تھے۔ اب سائنسی ترکیب ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی بھی عدد کو کوئی بھی نمبر ہے اس کے ساتھ جو ضرب 10 اور اس کی کچھ نہ کچھ پاور، جیسے کہ یہ ضرب 10 اور اس 10 کی پاور کچھ نہ کچھ ہو کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور جس میں یہ نمبر جو ہوتا ہے نا، یہ والا نمبر اے جس کو اس نے فرض کیا ہوا ہے، تو وہ 1 سے شروع ہوتا ہے اور 10 تک جاتا ہے، مطلب 8 ہے، یہاں پہ 6 ہو سکتا تھا کچھ بھی، تو 1 سے 10 کے درمیان رہتا ہے۔ اور جو n ہے نا، یہ جو پاور تھی n، وہ ہمارے پاس انٹیجر ہوتے ہیں۔ انٹیجر کا مطلب یہ 4 پاور پازیٹیو بھی ہو سکتی تھی اور یہ مائنس میں بھی ہو سکتی تھی، لائک -3، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ 0.09 ہے تو اس کو ہم لکھتے تھے 9 ملٹیپلائی بائی 10 پاور -2، کیونکہ 0.9 کے بعد لگنا ہے، تو جب اس طرح اس سائڈ پہ پوائنٹ موو کرے گا تو پاور نیگیٹو آتی ہے، تو اس لیے انٹیجر کا ورڈ یوز کیا، صحیح عدد کا ورڈ یوز کیا وہ، کیونکہ وہ جمع کا بھی ہو سکتا ہے اور منفی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑے یا بہت چھوٹے اعداد کو آسانی سے لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو سائنسی ترکیب ہے وہ یا تو ہم بہت بڑا نمبر لکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے، یا بہت چھوٹا نمبر، آسانی سے اس کو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سائنسی ترکیب۔ اب دوسرا سوال ہے، کس ریاضی دان نے لاگرتھم کا لفظ متعارف کروایا تھا؟ یہ ایک ریاضی دان تھا جس کا نام تھا جین نیپیئر، اس نے متعارف کروایا تھا 17ویں صدی کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ اسکاٹش ریاضی دان تھا، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ لاگرتھم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لاگرتھم مطلب بتانا ہے آپ نے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لاگرتھم ایک حسابی عمل ہے جو قوت نما آپ کو پتہ ہے نا، ایکسپوننٹ جو پاور بناتے ہیں، یہ قوتیں جو بنتی تھی یہ والی قوت نما کا الٹ ہے۔ جیسا کہ اگر دیکھیں کہ اگر a کی پاور، یہ جو a کی پاور x ہے، یہ پاور ہے، برابر ہو y کے، تو x اور y کا اساس a پر لاگرتھم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے x اس طرح بھی لکھتے ہوتے ہیں کہ log، یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کی بیس a ہو اور x ایک نمبر ہو y نمبر ہو، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ ضرب اور تقسیم کے پیچیدہ سوالات کو جمع اور تفریق میں تبدیل کر کے آسان بناتا ہے، لاگرتھم کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لاگرتھم کا جنرل فارمولا، یہ آپ کا ویسے سلیبس کا حصہ نہیں ہے اس دفعہ، تو اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں۔ عام لاگرتھم کی تعریف کریں، جس کو کامن لاگرتھم کہتے ہیں۔ عام لاگرتھم وہ لاگرتھم ہے جس کی اساس 10 ہو، مطلب جس کی بیس کیا ہو، 10 ہو، یہ عام لاگرتھم کی پہچان ہوتی ہے۔ اسے عام طور پر لاگ اس طرح لاگ اور کوئی نمبر بس یہ لکھا جاتا ہے۔
یا اس کو ہم بیس 10 لکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں، اگر 10 نہ بھی لکھا ہو تو سمپل ہم log x بھی لکھیں گے، تو یہ بھی عام لاگریتھم ہے۔ یہ سائنسی اور انجینئرنگ کے حساب میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاگریتھم میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ہوتا ہے خاصا، ایک ہوتا ہے منٹیسا۔ خاصا کریکٹرسٹک کو بولتے ہیں بیٹا، ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو 8 7 اس طرح لکھا تھا نا، اس کو ہم نے لکھا تھا 8.7 ضرب 10 کی طاقت قوت کیا ہوئی ہمارے پاس؟ 1 2 3، تو پاور آ گئی 3۔ اب یہ جو تیر ہے نا، اس کو ہم کریکٹر بولتے ہیں۔ یہ لاگریتھم کا صحیح عدد یہ جمع کا بھی ہو سکتا ہے اور منفی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لاگریتھم کا صحیح عدد حصہ ہوتا ہے جو کہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ اب مینٹیسا کیا ہے؟ یہ لاگریتھم کا کسری حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آنسر آیا تھا 2.5093، تو یہ آ گیا ہمارے پاس کریکٹر، اور یہ جو پوائنٹ کے بعد والی ویلیو ہے نا، کسر جو سی ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس کسری، یہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہ والا حصہ پازیٹیو ہوگا۔ اب خاصا کی تعریف لکھنی ہے۔ خاصا کسی عدد کے لاگریتھم کا وہ صحیح کا مطلب وہ جمع بھی اور منفی بھی حصہ ہے جو اشاریے سے پہلے آتا ہے۔ یہ عدد میں اشاریے کے مقام کا تعین کرتا ہے، یہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ جبکہ مینٹیسا کسی عدد کے لاگریتھم کا وہ کسری حصہ ہے جو اشاریے کے بعد آتا ہے، یہ ہمیشہ مثبت قیمت ہوتی ہے اور اسے لاگریتھم ٹیبل سے معلوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ حصہ آپ کا اس سلیبس کا حصہ نہیں ہے، ایک اور ہے اینٹی لاگریتھم۔ اینٹی لاگریتھم کا کام، لاگریتھم کا کام آپ نے پڑھا، اب اینٹی اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لاگ دیا ہوگا، اس کا ہم نے نمبر نکالنا ہوتا ہے۔ اینٹی لاگ کیا؟ لاگریتھم کا الٹ عمل ہے۔ جیسے کہ لاگ وائی برابر ہے ایکس کے نا، تو وائی کو ایکس کا اینٹی لاگ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو وائی ہے یہ اس ایکس کا اینٹی لاگ ہوگا، یعنی ہم وائی لکھ کر دوسری سائڈ پہ لاگ جائے گا نا، تو وہ اینٹی لاگ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائی کی پاور کیا ہوگی؟ وائی کس کے برابر ہوگا؟ 10 کی پاور ایکس کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قدرتی لاگریتھم کی تعریف کریں۔ قدرتی لاگریتھم وہ لاگریتھم ہے جس کی اساس ایٹا مطلب یولر کا عدد ہے، ایٹا اس کو بولتے ہیں ہو۔ اب دیکھو، عام جو لاگریتھم تھا اس کی جو اساس تھی وہ 10 تھی، لیکن جو قدرتی لاگریتھم ہے اس کے جو اساس ہے وہ یولر کا عدد مطلب ایٹا ہوتا ہے، جس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ایٹا تقریباً برابر ہوتا ہے 2.718 کے ہوتا ہے۔ اسے لاگ، یہ دیکھو ای کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ قدرتی لاگریتھم کو شو کرتا ہے نا، ایکس، یا عموماً یہ ایل این ڈال کے ایکس لکھ دیں تو یہ بھی قدرتی اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا مشہور کوشچن ہے اور امپورٹنٹ ہے، کامن اور نیچرل لاگریتھم۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، نیچرل قدرتی کو بولتے ہیں، کامن میں، اور سب سے پہلے تو دیکھو کامن کی جو اساس ہے وہ 10 ہوتی تھی اور نیچرل کی ایٹا ہوتی تھی، یہ لکھو دیکھو۔ قدرتی جو لاگریتھم ہے اس کی جو اساس ہے وہ ایٹا ہے، جس کی جو برابر ہوتے 2.718 کے، اور جو عام کامن ہے، عام لاگریتھم ہے، اس کے اساس 10 ہوتی ہے۔ پہلا ہے تو یہ بتا دینا ہے۔ اچھا، قدرتی کو ہم ایل این ایکس سے ظاہر کرتے تھے، اور جو سا عام لاگریتھم تھا اس کو ہم لاگ ایکس سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب قدرتی کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر نظریاتی ریاضی، فزکس یا کیلکولس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو عام لاگریتھم ہے یہ زیادہ تر حسابی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بتا دینا اس کی اساس کیا ہوتی ہے دونوں کی، پھر بتا دینا اس کو ظاہر کیسے کیا جاتا ہے، پھر بتا دینا ان کا استعمال کیا ہے۔ آسان سا کوشچن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے نیچے والا کوشچن کٹ ہے آپ لوگوں کا، اس سے نیچے والا بھی کٹ ہے، یہ آخری کوشچن تھے۔ تو یہاں تک ڈیفینیشن ہے، یہ بیٹا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ اب پہلا دیکھیں، آپ کی جو مشق ہے اس کا جو ایم سی کیوز ہے وہ 5.2 ضرب 10 کی طاقت 6 ہے۔ تو دیکھیں ہم سولو کر لیتے ہیں۔ 5، دیکھو 5.2 تھا نا، ضرب 10 کی طاقت 6 ہے، تو پوائنٹ کو 6 نمبر آگے بڑھانا ہے، ایک نمبر تو بڑھ جائے گا نا 2 کے ساتھ، تو باقی رہ جائیں گے 5، تو 5 زیروز لگا دو۔ اب 5 زیروز ہوں ایسا نمبر ڈھونڈ لو جس میں 5 زیروز ہوں، تو وہ ہمارے پاس سی آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کی پاور
3 کے بعد پوائنٹ ہونا چاہیے، اس 3 کے بعد یہاں پر، تو کتنے نمبر کراس کر کے جا رہا ہے؟ 4، تو نیگیٹو پاور 4 آئے گی، تو ہمارے پاس یہ بی آپشن ہوگا۔ تیسرے کو دیکھیں، عام لاگریتھم، آج ابھی دیکھیں نا، عام کی بات کر رہے ہیں، تو جو عام لاگریتھم ہوتا ہے اس کی اساس 10 ہوتی ہے، اور جو کامن قدرتی لاگریتھم تھا نا، اس کی اساس کیا ہوتی تھی؟ ایٹا ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا جواب ہوگا۔ آگے دیکھیں، 2 کی طاقت 3 ہے، تو log بیس 2 ہے اور پھر 2 کی طاقت 3 آ رہا ہے، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس 3 ہوگا، ڈی آپشن آ گیا۔ log 100 کی ویلیو کیا ہوتی ہے بیٹا؟ log 100 میں آپ کیلکولیٹر پہ جب کیلکولیٹ کرو گے نا، تو اس کا آنسر 2 آئے گا۔ اب دیکھیں، اگر تو یہ دیکھیں log 2 کی ویلیو دی گئی ہے 0.3010، اگر سمپل log 2 تھا، log 2 ہے تو کریکٹر کیا رہے گا؟ 0 رہے گا، اور اگر log 200 ہے تو یہاں پہ جو کریکٹر ہے وہ 2 بن جائے گا۔ کریکٹر کتنا ہوگا؟ کیونکہ پوائنٹ یہاں پر تھا نا، تو وہ پوائنٹ ان 2 کے بعد اس 2 کے پاس آئے گا، تو 2 کریکٹر بن جائے گا۔ مینٹیسا سیم یہی رہے گا، 0.3010، لیکن اس کا کریکٹر 2 آ جائے گا، تو ہمارے پاس یہ آنسر آئے گا، سی۔ اچھا، log 0 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کیلکولیٹر پہ چیک کریں گے نا، تو log 0 کا آنسر ہمارے پاس غیر واضح آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا کہ log، اب 10,000 4 زیرو ہے نا، تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ ہمارے پاس 4 آئے گا۔ اچھا، اب اس کے آگے والے جو 2 ایم سی کیوز ہیں، 9 10واں یہ کٹ ہے، اس سے اوپر تک یہ ایم سی کیوز آپ لوگوں نے ایک دفعہ یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔